बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गई हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कुछ बदलने की सच्ची तलब है, कुछ नया सीखने का जुनून है, और यही जज्बा है जो पहली निशानी है जो आपको साबित करती है कि आप गरीब के पंजे से निकल कर इज़्ज़त, सुकून और खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहती हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इंसान अपनी सोच की वजह से, अपनी आदतों की वजह से तरक्की नहीं कर पाता और जो गरीब लोग हैं वो मज़ीद गरीब हो जाते हैं, और उनकी कौन सी वो आदतें होती हैं जो उनको तमाम उम्र नस्लों तक गरीब ही रहने देती हैं। तो अमीरों की वो कौन सी आदतें हैं जिनसे वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। आज के इस दूसरे हिस्से में हम उन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर हमें सादा लगते हैं, लेकिन इन्हीं सादा बातों में छुपी होती है अमीरी की असल कुंजी। और दिल से सुनिएगा, क्योंकि शायद इन्हीं जुमलों में आपकी तकदीर का कोई इशारा छुपा होगा। माय डियर क्वींस, आप आम नहीं हैं, ख़ास हैं। आपके दिल में कुछ बदलने की तड़प है, कुछ कर दिखाने की चाह है, और यही जज्बा होता है पहली निशानी जो बताता है कि ये औरत हार नहीं मानेगी या ये इंसान हार नहीं मानेगा। आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जिन्हें समझना आसान नहीं, लेकिन जो समझ ले वो फिर कभी गरीब नहीं रहता, ना सोच से ना दिल से। तो दिल थाम के सुनिएगा, शायद इन्हीं अल्फाज में आपके तकदीर का कोई पैगाम छुपा हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 6 जो हमारा पॉइंट है ना, ओनली सेविंग नो ग्रोथ थिंकिंग। मतलब सिर्फ बचत पर फोकस, तरक्की पर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पैसे बचा बचा कर रखते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बनते। तो जवाब बहुत सादा सा है मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि वो सिर्फ बचत करते हैं, तरक्की नहीं सोचते। सिर्फ पैसे जोड़ने की सोच इंसान को डरा हुआ, महदूद और रुका हुआ बना देती है, जबकि पैसा बढ़ाने की सोच यानी ग्रोथ माइंडसेट इंसान को आज़ाद, तख्लीकी और आगे बढ़ने वाला बना देता है। आपने किताब रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना होगा। इसमें लिखा है कि द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब और दरमियानी तबके के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अब बात करते हैं हाउसवाइफ की। अक्सर बहनें सोचती हैं बस शौहर की तनख्वाह में थोड़ा थोड़ा बचा लूँ तो काफ़ी होगा। ये अच्छी आदत है, लेकिन अगर इसी पर रुक जाएं तो ये ख़तरनाक हो सकती है। अगर सिर्फ आप बचत कर रही हैं लेकिन ना कुछ सीख रही हैं, ना कोई स्किल, ना अपने बच्चों को कोई फ़न सिखा रही हैं, ना कोई छोटा सा हुनर या ऑनलाइन सीखने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर सिर्फ बचत जो है वो डब्बे में बंद पैसा है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरी भी ख़ुद की आजमाई हुई बात है कि जब हमारे घर में पैसे मौजूद होते हैं ना, तो फिर ज़रूरतें भी जो है ना वो इतनी आ जाती हैं कि वो पैसे जो है ना वो सारे ख़त्म हो कर ही रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जो कुछ कमाएं इसे सिर्फ जमा ना करें बल्कि ख़र्च भी करें, अच्छे मकसद पर, सीखने पर और आगे बढ़ने पर। बचत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ बचत सोचकर कहीं पैसा ख़त्म ना हो जाए, ये सोच ही गुर्बत की निशानी है। लेकिन जो औरत कहे कि मैं ये छोटा सा हुनर सीख लूँ, एक दिन अपने बच्चों के लिए बड़ा कर लूँगी, तो यही औरत कल की कामयाब माँ, बावकार बीवी और घर की दौलत बन जाती है। माय डियर क्वींस, आपको मेरे साथ रहते हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। आप मेरी प्यारी फैमिली भी हैं, मेरी ऑडियंस भी हैं, और आपका दर्द मेरा दर्द है। और एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ होने की हैसियत से मैं ख़ुद समझती हूँ कि हमारे और आपके दुख सुख जो हैं वो साझे हैं, और हमारे और आपके दुख जो हैं वो क्या हैं। तो इसी तरह से मैं इसीलिए इस तरह के टॉपिक्स लेके आती हूँ जिनसे आपके अंदर की औरत जागे, आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी आए और पॉजिटिव सोच पैदा हो और तरक्की करने की सोच पैदा हो। मैं अपनी ऑडियंस के अंदर वो आग जगाना चाहती हूँ, वो सोच बदलना चाहती हूँ जो उनकी किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है। तो अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए, और मैं भी आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक मेरी यूट्यूब फैमिली को सलामत रखे, उनके हालात बदलने में अल्लाह पाक उनको हिम्मत, हौसला और कामयाबी अता फ़रमाए। तो जनाब मेरे चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स भी बहुत शौक़, बहुत तवज्जो और बहुत मोहब्बत से पढ़ती हूँ, और आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी हैबिट नंबर 7 की तरफ, जो हमें अमीर होने से रोकती है, जो हमें तरक्की करने से रोकती है। वो है अवॉइडिंग लर्निंग एंड सेल्फ़ डेवलपमेंट, यानी सीखने से भागना।
اگر ایک عورت کبھی سیکھنا بند کر دے تو وہ وقت کے ساتھ پیچھے رہ جاتی ہے، پھر وہ بس دوسروں کو دیکھتی رہتی ہے، حسرت کرتی رہتی ہے اور آخرکار اپنی محرومیوں کو اپنی قسمت سمجھ کر چپ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، علم، ہنر سیکھنے کا شوق، یہ غریب اور امیر کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اکثر عورتیں کہتی ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں اب کیا سیکھیں، اب تو عمر ہو گئی ہے، اب تو بچے ہو گئے ہیں، اب تو گھر کا کام بہت ہے۔ لیکن یہی سوچ جو ہے نا وہ خود کو اندھیرے میں رکھنے والی سوچ ہے۔ یہی سوچ جو ہے نا اس روشنی سے دور لے جاتی ہے جس سے زندگی بدل سکتی ہے۔ یاد ہے جب اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا تو پہلا حکم کیا دیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھ، یعنی سیکھ، جان، سمجھ۔ اور یہ حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کامل انسان کو آیا، تو سوچو ہم جیسوں کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے کبھی یوٹیوب پر ہاؤ ٹو لرن گرافک ڈیزائننگ لکھا؟ کیا آپ نے کبھی ہاؤ ٹو میک ہینڈ میڈ جیولری لکھا؟ کبھی آپ نے لکھا ہو کوکنگ فار انکم؟ کبھی آپ نے لکھا ہو اردو فری لانسنگ فار ہاؤس وائفس؟ نہیں کیا نا، تو پھر آپ دنیا سے پیچھے کیوں نہ رہیں؟ زمانہ آگے نکل گیا ہے اور ہم اب بھی ہاتھ میں کپڑا لیے برتن دھو رہے ہیں، بس اتنا ہی۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹر، سیکھنے سے جو عورت ڈرتی ہے نا وہ غربت سے کبھی نہیں بچ سکتی، اور جو عورت سیکھنے کی ہمت کرتی ہے وہ تقدیر لکھ سکتی ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کمپنی ڈیسائیڈ یور ڈیسٹنی۔ ماحول اور صحبت طے کرتے ہیں کہ آپ امیر ہوں گے یا غریب۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کی تقدیر اس کی قسمت لکھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی صحبت، ماحول اور گھریلو سوچ اس کی تقدیر بنا یا بگاڑ سکتی ہے۔ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ایک کھوتا ریڑھی چلانے والے دا پتر کھوتا ریڑھی ہی کیوں چلاتا ہے؟ کیونکہ اس کے ارد گرد کی دنیا، اس کا ماحول اسے صرف اتنا ہی سکھاتا ہے۔ میرا ایک ذاتی واقعہ ہے، میں نے کچھ عرصہ جب شادی سے پہلے ٹیچنگ کر رہی تھی تو میں نے ایک بار بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک معصوم سا بچہ تھا، میں نے اس سے جب پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو اس نے بہت ہی معصومانہ سا انداز میں اس نے یہ بولا کہ میں کھوتا ریڑھی پر آلو پیاز بیچوں گا۔ میں یہ سن کر اتنا حیران ہوئی اور دل میرا اتنا افسردہ ہوا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے والد بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ وہی سوچ لے کر پل رہا ہے، نہ کوئی خواب، نہ کوئی اڑان، صرف محدود سوچ، اور جو ہم نے اس کو دی ہے۔ سوچ کا دائرہ کیسے بنتا ہے؟ ہماری گھریلو گفتگو، بچوں کے سامنے کیا ذکر ہوتا ہے، کیا ہم انہیں کہتے ہیں؟ اگر ہم ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا تم تو کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا ہی کچھ نہیں ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ بیٹا تم میرے شیر ہو، تم انشاءاللہ اپنی ماں کا فخر بنو گے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو گے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ آپ جس مقام پر اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، اس مقام کی عزت اس کے بچپن ہی سے دینی شروع کر دیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا کل کو بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے تو آپ ڈاکٹر صاحب والی اس کو عزت دینی شروع کر دیں، آپ اس کو ڈاکٹر والا پروٹوکول دیں، تو آج ہی سے اس کے خواب، انداز، لباس، تربیت اور بول چال میں ڈاکٹر بننے کی سوچ شامل کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنی بیٹی کو ٹیچر بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بیٹی کو بھی اس طرح کی عزت دینا شروع کر دیں، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر بلانا شروع کر دیں اور اپنی بیٹی کو وہی عزت دینی شروع کر دیں۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر کوئنز، جو ماں کا کردار ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پر غریب بناتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بس ہمارا تو نصیب ہی ایسا ہے، ہم غریب ہی رہیں گے، پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا، تو وہ سوچ اندر بیٹھ جاتی ہے۔ جبکہ اگر ایک ماں کہے نا میرا بیٹا اللہ کی رضا سے بڑا آدمی بنے گا، دین اور دنیا دونوں سنوارے گا، تو پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ صرف خواب نہیں دیکھتا، ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے لگتا ہے۔ صحبت جو ہے نا وہ تقدیر بدلتی ہے۔ اگر آپ ہر روز مایوسی پھیلانے والے لوگوں میں بیٹھیں گے نا تو غربت آپ کی تقدیر بن جائے گی، لیکن اگر چند دن کامیاب، مثبت اور ترقی کرنے والے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی سوچ، لہجہ اور قسمت دونوں بدلنے لگتی ہے۔ بیٹا غریب پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر سوچ امیر ہو تو وہ دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو ہمارا سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے دعا، توکل اور برکت۔ اللہ پر یقین رکھنا، نیت صاف رکھنا اور خود حالات بدلنے کی کوشش کرنا۔ بعض اوقات ہم سب کچھ آزما لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، چالاکی بھی کرتے ہیں، بچت بھی کرتے ہیں، منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی دل کا سکون نہیں ملتا، برکت محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی اور دروازہ نہ کھلے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہی سب سے بڑا در کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے
کافی ہوں، لیکن یہ توکل صرف کہنے کا نہیں کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نیت کا پاک ہونا، دل کا سچا ہونا اور عمل کا مسلسل ہونا ضروری ہے۔ تو اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتی ہو تو سب سے پہلے دل کی نیت کو صاف کرو، کسی کے لیے حسد نہ رکھو، خود پر یقین رکھو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ دعا کے ساتھ کوشش کو مت چھوڑیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ نے انسان کو دعا، عمل اور یقین کی طاقت دی ہے تاکہ وہ اپنا نصیب خود بنا سکے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دعا سے نہیں ڈرتا کہ وہ قبول نہیں ہو، میں اس دعا سے ڈرتا ہوں جو مانگی ہی نہ گئی ہو۔ اور سب سے خوبصورت راز، جب تم اللہ پر بھروسہ پورا کر کے اپنی حالات بدلنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ برکت ایسی نازل فرماتا ہے کہ تھوڑے وسائل میں بھی زندگی میں سکون، عزت، راحت اور کامیابی آ جاتی ہے۔ سو مائی ڈیئر کوئنز، جن گھروں میں خواب چھوٹے ہوں وہاں بچوں کی سوچ بھی چھوٹی رہ جاتی ہے۔ سوچ بڑی ہو تو غربت خود پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ آپ صرف برتن مانجتی ہو یا نسلیں سنوار رہی ہو، فیصلہ آپ کا ہے۔ رب نے عورت کو صرف صبر کرنے کے لیے نہیں، وقت بدلنے کے لیے بھی بنایا ہے۔ کبھی کبھی ایک ماں کی بدلی ہوئی سوچ پوری نسل کا نصیب بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہماری قسمت صرف وہ نہیں ہے جو ہمیں ملی ہے، وہ بھی ہے جو ہمیں اپنی اولاد کے لیے بناتے ہیں۔ سو میری پیاری بہنیں جو بھی برتن دھوتے یا چولہے پر کھڑی ہو کر میری ویڈیو سن رہی ہیں، یاد رکھیے گا غربت صرف جیب میں ہوتی تو کوئی غم نہ تھا۔ اصل غربت وہ ہوتی ہے جو سوچ میں رچ بس جاتی ہے، اور اگر آپ نے آج اپنی سوچ بدل لی تو کل آپ کا بچہ کسی محفل میں یہ نہیں کہے گا کہ وہ کھوتی ریڑھی پہ آلو پیاز بیچے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ میں بھی کچھ بڑا بن سکتا ہوں۔ اپنے بچوں کو عزت والا خواب دو، خود بھی خواب دیکھو، انہیں بھی خوابوں دعاؤں کی بجائے اپنے یقین سے اڑان دینا سکھاؤ۔ اور اگر دل کو یہ باتیں لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، کیونکہ یہاں صرف ویڈیو نہیں، ایک بہن تمہیں جگانے آئی ہے، دل سے، دعا سے اور محبت سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی اولاد کو عزت دے اور آپ کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ چلیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، پریشان ہیں، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے میرے رب، ہمیں اس گھڑی میں ایسی ہمت عطا فرما جو دل کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ایسا سکون دے جو تیرے ذکر سے بھر جائے، اور ایسی برکت دے جو صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں میں نہیں بلکہ دلوں میں اتر جائے۔ ہمیں بے نیاز بنا دے دنیا والوں کی نظر سے اور خود سے جوڑ لے، ایسا کہ تو ہی کافی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمارے حالات بدل دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہو جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔